یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 105 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذل من العاصمین۔ اور ساتھ ہی آیت نمبر 7 کو بھی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک ہی مضمون اللہ کے اس میں بیان فرمایا اور 3 آیتیں ہیں، پھر اس پر مضمون بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 107 میں اللہ کے ارشاد فرمایا، فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ یا قومان مقامهما من الذین استحق علیہم الاولیان فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین۔ کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت کرتے وقت تمہارے درمیان 2 عادل شخص گواہ ہونے چاہیے، یا تمہارے گھروں میں سے کوئی دوسرے 2 شخص ہوں۔ اگر تم سفر کر رہے ہو، پھر اسی حالت میں تمہیں موت آ پہنچے، تو تم دونوں کو نماز کے بعد روک لو۔ اگر تمہیں ان پر شک گزرے تو وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس کے عوض کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے، خواہ کتنی ہی قرابت داری کیوں نہ ہو، نہ ہم اللہ کی مقرر کردہ گواہی کو چھپائیں گے، ہم اسی وقت گناہ گاروں میں ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 107 میں اللہ نے فرمایا، پھر اگر اس کی اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں صحیح گواہی چھپانے کے باعث گناہ کے سزاوار ہو گئے، تو ان کی جگہ 2 اور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے کیے جائیں جن کا حق پہلے 2 گواہوں نے دبایا ہے، یعنی کہ اس کے قرابت دار جن کا حق انہوں نے دبایا، اور وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے بے شک ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم تجاوز نہیں کر رہے، ہم اس وقت ظالموں میں ہو جائیں گے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں 2 جو آیتیں کریمہ ہیں، اس کے بعد تیسری بھی 108 میں بھی اللہ کریم نے ایک خاص مضمون کی طرف اشارہ کیا کہ جب تم موت کے قریب ہو یا تم مرنے والے ہو، تو وصیت کرتے وقت 2 عادل لوگ جو ہیں جن پر یقین ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، شہادت کو چھپائیں گے نہیں، ایسے 2 عادل شخص جو ہیں ان کو مقرر کر لو۔ اگر تمہارے غیروں میں سے بھی کوئی 2 شخص ہو جائیں، اگر تم سفر کر رہے ہو، اپنے نہیں تمہارے پاس، تو کوئی 2 شخص اللہ کے ارشاد فرمایا غیر میں سے بھی ہو جائیں، اور ایک یہ اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے اگر تم دونوں کو نماز کے بعد روک لو۔ اس طرف تو یہ اشارہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی سے بھی 2 مسلمان، بے شک وہ تمہارے رشتہ دار نہ ہو، اگر تم سفر میں جا رہے ہو تو 2 بندوں کو نماز کے بعد روک لو اور ان کو اپنا ترکہ یا اپنی وصیت جو بھی کرنی ہے ان کو کر دو۔ اور اگر تمہیں ان پر شک ہو، یہ تسلی کرنے کے لیے تم ان سے قسم لے لو کہ وہ جو تم اس کو کہو گے، وصیت کرو گے، یا جو ترکہ ان کے سپرد کرو گے، اس میں سے وہ کوئی قیمت حاصل نہیں کریں گے، اپنا لالچ کو نہیں رکھیں گے، اور حق اور سچ کے ساتھ اس کو منتقل کریں گے، چاہے مقابلے میں کوئی ہمارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، ہم گواہی کو اللہ کے مقرر کردہ حکم کے مطابق چھپائیں گے نہیں، اور ہم اگر چھپائیں تو اسی وقت ہمارا شمار گناہ گاروں میں ہو جائے۔
اور دوسری بات اللہ نے یہاں فرمائی کہ اگر اس بات کی اطلاع ہو جائے، یعنی کہ یہ بات سمجھ آ جائے یا سامنے آ جائے کہ وہ جن کو مقرر کیا گیا تھا عادل، وہ دونوں اپنی بات سے پھر گئے ہیں، انہوں نے گناہ کر لیا، تو پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں ایسی شکل میں دو اور بندے جو قرابت دار ہیں اس شخص کے جو مرا، جن کا ترکہ تھا، جن کی وراثت تھی، جن کے لیے وصیت کی گئی تھی، وہ دو جو حق والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں دونوں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، ہم حق سے تجاوز نہیں کر رہے، اگر ہم حق سے تجاوز کریں تو ہم اسی وقت ظالموں میں سے ہو جائیں۔ تو دو شکلیں اللہ کریم نے بیان فرمائی کہ جب وصیت کرو یا رستے میں اگر تمہاری کو موت کا وقت قریب آ جائے تو جو تمہارے پاس جو کچھ اگر ترکہ ہے وہ یا وصیت اگر کوئی کرنی ہے تو دو عادل شخص کو وہاں کھڑے کر لو، اور عادلوں کو یہ کہا کہ تم سچی گواہی دینا پھرنا نہ، اور دوسری شکل میں اللہ نے فرمایا اگر وہ پھر جائیں تو پھر جن کا ترکہ تھا جو وارث تھے ان میں سے دو بندے کھڑے ہو جائیں، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر اس بات کی گواہی دے کہ ہم بات کرنے میں جھوٹ نہیں بول رہے، ہم سچی بات کر رہے ہیں، ہماری گواہی ان پر زیادہ فوقیت رکھتی ہے کہ ہم کیونکہ رشتہ دار بھی ہیں، ہمارا حق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور یہ طریقہ اس بات سے اللہ فرماتے ہیں قریب تر ہے کہ لوگ صحیح طور پر گواہی ادا کریں یا اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ غلط گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد ویسے ہی قسمیں لٹائی جائیں گی، یعنی کہ اگر وہ جن کو عادل مقرر کیا گیا وہ پھر بھی گئے تو ان کو اس بات کا خوف ہونا چاہیے اللہ کا کہ اگر ہم نے غلط گواہی دے بھی دی تو اللہ کریم نے دوسری آپشن رکھی ہوئی ہے کہ جن کا مال تھا، جن کے لیے وصیت تھی، جن کا ترکہ تھا، ان میں سے اگر دو گواہ کھڑے کر دیے جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی کہ اگر تمہیں کسی جگہ پر شہادت کے لیے مقرر کیا جائے، کوئی وصیت کی جائے، کسی کا مال تمہارے ذمہ لگایا جائے تو وہاں پر ہرگز جو ہے اس میں ڈنڈی مارنے کی کوشش، جو گواہی تمہارے پاس ہے، جو مال تمہارے پاس ہے وہ حقیقی طور پر جو وارث ہیں اس کے جن تک پہنچانے کے لیے کہا گیا یا جن کے لیے وصیت کی گئی ان تک پہنچا دو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر ان میں سے دو گواہ لائے جائیں گے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور اللہ نے فرمایا واسمعوا، اور اللہ کے احکام کو غور سے سنا کرو، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب۔ یہاں اللہ کریم نے اس دن کی بات کی کہ اللہ فرمایا پھر اس دن سے بھی ڈرو جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا اور پھر ان سے فرمائے گا کہ تمہیں تمہاری امتوں کی طرف سے دعوت دین کا کیا جواب دیا گیا تھا، تو وہ حضور الہی میں عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہ بھی ایک خاص اللہ کریم نے اسلوب یہاں پر اپنایا کہ اللہ کریم کا یہ انداز بیان ہے قرآن کریم میں کہ جب وہ سزا جزا نیک اعمال برے اعمال کی بات کرتا ہے تو پھر اللہ کریم جو ہے وہ انسانوں کو احکامات شریعہ بیان کرتے ہوئے پھر آخرت کا ذکر ضرور کرتا ہے کہ اس دن کا بھی خیال رکھو جس دن تم نے میرے سامنے پیش ہونے ہیں۔ اور یہاں اللہ کریم نے ایک خاص جو ذکر کیا نا کہ وہاں رسولوں کو جمع کیا جائے گا، تمام انسانوں کو، تو انسان کیونکہ رسول بھی تو انسانوں میں سے ہے نا، تو اللہ نے خاص طور پر یہاں اپنے رسولوں کو کی بات کی کہ میں ان کو جمع کروں گا اور ان سے جواب مانگوں گا، ان سے پوچھوں گا کہ جب تم نے میرا پیغام اپنی امتوں کو دیا تھا تو انہوں نے تم لوگوں کو کیا جواب دیا تھا، تو وہ کہیں گے کیا مولا ہمیں کچھ علم نہیں ہے، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے رب کریم کا جس میں اللہ کریم نے یہ ان مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو اور انسانوں کو یہ باور کرایا کہ فقط تم سے ہی سوال نہ کیا جائے گا، امتی سے سوال فقط نہ ہوگا، امتی کے نبی سے بھی سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے تمہارے کہنے پر کیا جواب دیا تھا۔ کہ اور مقامات پہ اللہ کریم نے جیسے سورہ الاعراف میں فرمایا بے شک ہم لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم ضرور رسولوں سے بھی پوچھیں گے، یعنی کہ دونوں سے سوال ہوگا، امتیوں سے بھی پوچھا جائے گا
اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، مگر سوال علیحدہ ہوں گے، سوال کا انداز، سوال کا طریقہ علیحدہ ہوگا، اور جواب بھی جیسے مشکل یہاں پر جدا ہوں گے۔ انسان سے سوال کیے جائیں گے ان کے اعمال کے متعلق، کیا کیا، اور رسولوں سے یہ پوچھا جائے گا تھا کہ تمہاری امتوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جب تم نے میرا حکم ان تک پہنچایا۔ اور یہ دوسری ہے سورہ حجر میں اللہ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 93 92 93 میں، سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے ان سب کاموں کے متعلق جو وہ کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے، بلکہ تیسری ایک اور ہے سورہ نساء میں ہم گزر چکے، آیت نمبر 41 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکے گا کہ ہم تک تیرا پیغام نہ پہنچا، ہم تک کوئی تیرا پیغمبر نہ پہنچا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور وہ گواہ کون ہوگا؟ ہر امت کا نبی گواہ ہوگا، ہر امت کا نبی گواہ ہوگا کہ مولا ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یہ جو آپ کو کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ ایک گواہی امتوں پر ان کے نبیوں کی ہوگی، اور پھر ساری کائنات کے نبیوں پر جو گواہی ہوگی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو یہاں جو اللہ نے فرمایا نا کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ نبی کو علم نہ تھا، نبیوں کو علم تھا، لیکن چونکہ بارگاہ اقدس سے جو بات کی جا رہی ہے، پوچھا جا رہا ہے، تو یہ کہنا کہ ہم علم نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لامتناہی علم کے سامنے نبیوں کا کچھ علم نہ تھا، کہ اصل معاملہ یہ ہے رب کریم بے شک تو ہی حقیقت میں غیب کو جاننے والا ہے۔ کہ انہوں نے جواب کیا دیا تھا؟ حالانکہ جواب تو نبیوں کو معلوم تھا، کسی نے مانا تو تب بھی علم تھا کہ اس نے کیا کہا تھا میری امت میں سے۔ جواب تو تھا کہ کچھ لوگوں نے مولا تیرا پیغام مان لیا، کچھ نے ماننے سے انکار کر دیا جی، لیکن وہاں نبی جو ہے وہ اپنے علم کی بات نہیں کریں گے، یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ وہاں کہیں گے کہ مولا ہمیں کچھ علم نہیں، تو حقیقی معنی میں غیب کا علم جاننے والا تو ہی ہے۔ تو اس سے ہرگز یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نبیوں نے کہہ دیا کہ ہمیں کچھ علم نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کو علم نہیں جی۔ یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ جو بارگاہ اقدس میں کھڑے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے علم کا جو ہے نا وہ اظہار نہ کیا جائے کہ مولا ہاں ہم بھی جاتے ہیں۔ یہ کام شیطان نے کیا تھا، یہ کام شیطان نے کیا تھا کہ اپنے علم پر زوم کیا تھا، کیونکہ بارگاہ اتنی بڑی ہے وہاں پر، کیونکہ علم دینے والا بھی وہ، عالم الغیب بھی وہ، غیب کا علم بھی نبیوں کو دینے والا وہ، تو جس نے علم دیا ہے اس کے سامنے کبھی علم اپنا چلانا، یہ آیت ہم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ جو تم کو علم دینے والا ہے نا، جو تمہیں پڑھانے والا ہے، جو تمہیں سکھلانے والا ہے، اس کے سامنے اپنی زبان درازی مت کرو۔ یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ وہاں تو نبی بھی کہیں گے کہ مولا، علم رکھتے ہوئے کہیں گے کہ مولا ہمیں کچھ علم نہیں ہے، تو سب سے بہتر علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ اصل اس میں راز یہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دوسرے نبی جو تھے جو علم غیب بتاتے رہے اپنی امتوں کو، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سارا قرآن بیان کیا اپنی زبان سے، یہ غیب ہی ہے نا جی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، آدم علیہ السلام کب پیدا ہوئے، یہ سارا وہ معاملہ تھا جو انسان کے غیب میں تھا، علم میں نہ تھا۔ تو یہ سارا علم اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر عطا کیا۔ تو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ جب نبیوں نے کہہ دیا کہ ہم علم نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے، وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ آگے اللہ کے نے ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم مذکر نعمتی علیک وعلی والداتک ایتکم بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتکم الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کحیۃ الطیر باذنی فتنفخ فیہا فتکون طیر باذنی وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ یہاں سے یہ مضمون آیت نمبر 110 سے وہ شروع ہو رہا ہے جس مضمون کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ المائدہ رکھا گیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم یاد کرائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کریم فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، تم اپنے اوپر اپنی والدہ پر جو میرا احسان ہے وہ یاد کرو، وہ جو میری نعمت تم پر ہوئی
وہ یاد کرو جب میں نے پاک روح کے ذریعے تمہیں تقویت بخشی، تمہیں گہوارے میں اور پختہ عمری میں لوگوں سے گفتگو کرتے نعمت یہ بخشی کہ تم گہوارے میں، یعنی کہ جس کو پنگوڑا کہتے ہیں، یا گود میں کہہ لیں، ماں کی گود میں مہد جو ہے، اور پختہ عمری میں لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، جب تم میرے حکم پر مٹی کے گارے سے پرندے کی شکل کی مانند مورتی بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ مورتی میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور جب تم مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو مری میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو نکال زندہ کر دیتے تھے، جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل سے روک دیا تھا، جبکہ تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو ان میں سے کافروں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے پہلی جو بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا جائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، وہ وقت یاد کرو، وہ اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور تمہاری ماں پر کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نعمت تو سمجھ آتی ہے کہ ان کو اللہ نے اپنا نبی بنایا، تو مریم علیہ السلام پر کون سی نعمت کی؟ جی ظاہری طور پر سمجھ نہیں آتی نا بات کہ ان پر کون سی نعمت ہوئی۔ تو کسی کو ایسا بیٹا عطا کر دینا جو اس اللہ کا نبی ہو، اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ جی کسی نبی کی ماں ہونا، اللہ کے رسول کی، اللہ کے نبی کی ماں ہونا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو یہ نعمت یہ تھی کہ اللہ کریم نے ان کو چن لیا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کے لیے چن لیا، یہ نعمت تھی ان پر۔ اور پھر ایک سورہ مریم آگے آئے گی تو اس میں ذکر آئے گا کہ اللہ کریم نے کیسے کیسے ان کی پرورش کے معاملات کو اور ان پر کون کون سی نعمت کی، اللہ کی ولیاں تھی نیک، تو کیا کیا نعمتیں کی، انشاءاللہ اس کا بھی ذکر وقت پر کریں گے۔ تو یہ نعمت ہی سب نعمتوں سے بڑھ کر تھی کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کا اللہ کریم نے شرف عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ کریم نے دوسرا ذکر کیا، دوسری نعمت وہ یہ تھی کہ ہم نے تم پر دوسری نعمت یہ کی کہ روح القدس سے تمہاری مدد کی۔ روح القدس کہتے ہیں جی جبرائیل امین کا لقب ہے، ان کو روح القدس کہا جاتا ہے، پاک روح جبرائیل امین، ان کے ساتھ آپ کو تقویت بخشی کہ جیسے ہر نبی کے پاس وہ وحی لے کر آتے رہے، اسی طرح اللہ کریم جب بھی اپنے کسی نبی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہے تو جبرائیل امین کو بھیجا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے اپنے اس پیارے برگزیدہ جو جبرائیل تھے مقدس روح کے ساتھ میں نے تمہیں تقویت بخشی۔ پھر جو نعمت کا ذکر کیا وہ کہ تم گہوارے میں اسی طرح کلام کرتے تھے جیسے پختہ عمر میں کرتے تھے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہی انہوں نے کلام کر کے سب سے پہلے یہ گواہی دی تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو لوگوں نے ان کی والدہ پر جب الزام لگایا تو اللہ نے فرمایا مریم تو خاموشی اختیار کر، تو لوگوں سے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہے چپ کا، یہ تیری بات کا جواب، لوگوں کی بات کا جواب دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بھی تم پر نعمت کی میں نے کہ تو گہوارے میں لوگوں سے ویسے کلام کرتا تھا جیسے پختہ عمر میں کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور ہے جو پیدا ہوتا ہے، اللہ کریم نے یہاں پر لفظ استعمال کیا مہد و کہل۔ مہد تو سمجھ آتی ہے کہ پنگوڑے میں یا ماں کی گود میں گہوارے میں آپ نے کلام کیا، لیکن کہل جو ہے نا یہ ہوتی ہے پختہ عمر جو اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو پختہ عمر میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچے ہی نہ تھے کہ اللہ کریم نے ان کو زمین سے اٹھا لی۔ 30 سال عمر کتابوں میں آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی جب بھرپور جوانی میں جب آپ کو سولی پر چڑھانے کا معاملہ ہوا تو اللہ کریم نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے اذن سے ان کو زندہ اٹھا لی۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ پختہ عمر میں بھی لوگوں سے یکساں گفتگو کرتے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بھی دلیل آپ کو مل جائے گی کہ وہ جو پختہ عمر ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی ہونی ہے، عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمانوں پر کئی ہزار سالوں سے اللہ نے اٹھا لیا تو 30 سال کی عمر میں اٹھایا، اور جب دوبارہ زمین پر نزول ہوگا ان کا، اتارا جائے گا تو اس وقت بھی عمر آپ کی 30 سال ہی ہوگی، اور اس کے بعد آپ پختہ عمر کو 40 سال کے لگ بھگ عرصہ کتابوں میں آتا ہے کہ زندہ رہیں گے آپ پھر۔
پھر پختہ عمر میں آپ داخل ہوں گے تو اسی طرح کلام کریں گے جیسے آپ بچپن مہد میں کیا کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے ویسے ہی پختہ عمر میں تم کلام کرو گے. تو پختہ عمر کو ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے پہنچنا ہے. پختہ عمر کو ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ دوبارہ جب ان کا اللہ کے جنم سے نزول ہوگا تو پھر وہ ان حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلام اللہ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کے ساتھ مل کر دجال کا جو قتل کیا جائے گا، پھر اسلام کی حکومت ہوگی اور 40 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر ہوگی. یہ کتابوں میں درج ہے، باقی اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول اس بات کو بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پختہ عمر میں آپ نہیں پہنچے تھے. انہوں پنجابی پکی عمر آنے نہیں ایسی، وہ تو 45-50 کے بعد جا کے شروع ہوتی ہے. 30 سال کا تو جو ہوتا ہے نوجوان ہوتا ہے بندہ. تو پھر اللہ نے فرمایا ایک اور نعمت کا ذکر کیا کہ جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور تورات اور انجیل سکھائی، یہ ساری نعمتیں اللہ کریم نے گنوائی کہ تمہیں ایک تو میں نے علم دیا، دوسری حکمت سکھائی. حکمت ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے جاننا، کسی چیز کی پہچان کرا دینا، کسی چیز کا تعارف کرا دینا، اس کو علم کہتے ہیں، جان لینا کسی چیز کو. حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر چھپے ہوئے جو پوشیدہ اسرار ہیں اس کو جاننا. تو نبی کو اللہ کریم یہ فضیلت دے کر بھیجتا ہے دنیا میں کہ ایک تو وہ علم کو بھی جانتے ہیں، حکم کو بھی جانتے ہیں، اس کے اندر جو چھپا ہوا اسرار ہوتا ہے نبی اس کو بھی جانتا ہے جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تورات اور انجیل سکھائی، کہ انجیل تو وہ کلام تھا اللہ کا جو اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام پر نزول فرمایا، لیکن تورات وہ جی تو موسیٰ علیہ السلام پر. تو یاد رکھیے گا انجیل میں شریعت نہیں ہے. شریعت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی چلتی رہی، اس لیے آج بھی تورات اور انجیل دونوں کتابیں اکٹھی ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. تورات اور انجیل اس کو بائبل کہا جاتا ہے، دونوں کتابیں اکٹھی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں چلتی رہی. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو تورات بھی سکھائی اور انجیل بھی سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے پرندے کی شکل مانند مورتی بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی. یہ بھی نعمت اللہ کریم نے اپنی گنوائی. کیا عیسیٰ ہاتھ تمہارے تھے، مٹی زمین سے تم اٹھاتے تھے، پرندہ تم بناتے تھے، لیکن جب اس کو میرا نام لے کر حکم دیتے تھے وہ زندہ بن کر ہوا میں اڑنا شروع کرتے تھے. اور کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے چمگادڑ بنائی تھی، اور یہ عجیب الخلقت قسم کا یہ پرندہ ہے چمگادڑ، جنہوں نے چام چڑے کھانے ہیں نا، چمگادڑ بڑا عجیب الخلقت پرندہ ہے یہ پرندہ لیکن یہ انڈے نہیں دیتا، یہ بچے دیتا ہے یہ پرندہ لیکن یہ دودھ پلاتا ہے اپنے بچوں کو. ہے یہ پرندہ لیکن اس کو عام عورتوں کی طرح حیض آتا ہے یہ ایسا پرندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے کہ اس کو نظر نہیں آتا، نہ دن کو دیکھ سکتا ہے نہ رات کو دیکھ سکتا ہے. ایسی عجیب الخلقت قسم کی اللہ نے مخلوق بنائی. تو انہوں نے جب یہ کہا عیسیٰ علیہ السلام کو چمگادڑ بنائی، آپ چمگادڑ بنا کر آپ نے اس کو اللہ کے حکم سے حکم دیا تو وہ اڑنا شروع ہو گئی. اس لیے اللہ کے نے یہاں پر کتابوں میں لکھا تھا وہ چمگادڑ تھی جو آپ نے بنائی تھی. یہ بھی ایک نعمت اللہ نے فرمائی کہ یہ میں نے آپ کو نعمت عطا کر رکھی تھی. آپ مٹی پکڑتے زمین سے، اس کا پرندہ بناتے، اس کو حکم دیتے وہ ہوا میں اڑ جاتا. اور پھر فرمایا کہ تم مادرزاد اندھوں کو، کہ وہ لوگ جو ماں کے پیٹ سے اندھے نکلتے تھے، کہتے ہیں اس کو جو پیدا تو آنکھوں والا ہو لیکن بعد میں نبینا ہو جائے. یہاں اللہ کریم نے نہیں لفظ فرمایا، یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ تم مادرزاد اندھوں کو، جو ماں کے پیٹ سے جو اندھے نکلتے تھے ان کو تم زندہ کرتے تھے. اکما لفظ ہے جس کو کہتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے ہی جو ہے نا اندھا نکلے. کہتے ہیں جو بعد میں اندھا ہو جائے. الف عین میم، یہ فرق ہے دونوں میں. ہوتے دونوں اندھے ہیں لیکن جو ایک بعد میں اندھا ہو اس کا علاج ممکن ہے. نور انسان کا بند ہو جائے کسی سبب سے، آپریٹ کیا جاتا ہے، کالا موتی آ گیا، فلانا موتی آ گیا، آپریٹ کرتے ہیں، اس میں وہ کیا کہتے ہیں کرینہ ڈالتے ہیں، اس میں نور واپس بھی آ سکتا ہے اگر پیچھے نور ہو تو. لیکن جو مادرزاد اندھا ہو اس کا علاج نہیں ہو سکتا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ آپ وہ جو مادرزاد اندھا ہوتا اس کو اللہ کے حکم سے اس پر ہاتھ پھیرتے آنکھوں پر، تو اس کو اللہ کریم اپنے حکم سے بینائی عطا فرما دیتے.
اور پھر یہ فرمایا کہ کوڑی کو، برس زدہ اور کوڑی مریض، جن کے ہاتھ، کوڑ ایک مریض ہوتا تھا، مرض ہوتا تھا کسی دور میں، کہ جیسے جسم پر سیمٹ نہیں، جب اگر چمٹ جائے تو ہاتھ ایسے ہو جاتے ہیں، اور ہاتھ اس کے جڑ جاتے تھے، ایسے کام کرنے کے قابل نہیں، ہاتھ اور پاؤں جو ہوتے اس کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جانی، اور سیمنٹ کی طرح اوپر لیپ جیسے ہوتا ہے، ویسے بہت بری نام مراد مرد تھا وہ کسی دور، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت عام تھا یہ۔ تو اللہ کریم نے یہ آپ کو نعمت عطا فرمائی کہ آپ کوڑی زدہ مریض پر اپنا ہاتھ جب پھیرتے تھے تو وہ اسی طرح ہو جاتا تھا جیسے کبھی اس کو کوئی مرض ہوا ہی نہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ تم میرے حکم سے اچھا کرتے تھے، تم میرے حکم سے اچھا کرتے تھے، پھر تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام، کل اس پر تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے انشاءاللہ، آج آیت پڑھ کے نا ختم کرتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل سے روک دیا تھا، جب کہ تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، تو ان میں سے کافروں نے کہہ دیا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو آج یہی بات ختم کرتے ہیں، اسی آیت کریمہ سے اللہ نے چاہا تو کل مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔